पढ़ लो तो 50,000 का सवाब मिलता है। हाय हाय हाय। लोगों, मस्जिदों पर तुमने बड़ी लागत लगा दी, अच्छी बात है, मगर कभी ये भी तो देख लिया कर कि इमाम को जो तनख्वाह दे रहा हूँ इसके घर का भी चूल्हा जल रहा कि नहीं जल रहा। इसमें मस्जिद में तो 1 करोड़ रुपया लगा दिया मगर इमाम की तनख्वाह 5,000 से ऊपर ना बढ़ा सका, तो ऐसी मस्जिद बनाने से क्या फायदा? जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसका चूल्हा सही से जल नहीं पाता। भाई, मस्जिद बनाना मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन अगर इमाम का पेट तंग है, इमाम का चूल्हा सही से नहीं जल पा रहा, तो मस्जिद का रोक, इमाम की तनख्वाह ठीक कर। उसमें तो टाइल्स पत्थर सब कुछ लगा दिया, इमाम की तनख्वाह ना देख सके हम। हाय हाय। लोगों, जब तक इमाम तुम्हारा खुशहाल नहीं रहेगा, जब तक तुम्हें खुशहाली नहीं नसीब नहीं होगी। कान खोल के सुन। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुशहाली नहीं आ सकती। बेशक। ये सब छोड़ दो, ये बातें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मेरे भाई, इमाम तुम्हारा इमाम है, तुम्हारे सर का ताज है, यही तुम्हें जो है रास्ता दिखाएगा। मेरी तकरीर शुरू हो चुकी, बस जरा तवज्जो करते रहना मेरे भाइयों। लोगों, दुनिया से दिल लगाओ, मैं मना नहीं करता, मगर इतना जितनी जरूरत है उससे आगे बढ़ के इससे दिल ना लगाओ, उससे आगे बढ़ के इससे दिल ना लगाओ। जब दुनिया हंसती थी तो बिलाल रोता था नबी का, जब दुनिया रोती थी तो नबी का बिलाल हंसता था। जिंदाबाद। लोग कहते थे ये दीवाना है, बिलाल कहता था, मैं कहता हूं ये दुनिया दीवानी है। कहते थे बिलाल जब दुनिया हंसती है तो तू क्यों रोता है? बिलाल कहते थे मैं इसलिए रोता हूं कि दुनिया के थोड़े से चंद सिक्कों की वजह से हंसती है कि मुझे फायदा हो गया। मैं रोता हूं कि मरने के बाद ये कुछ नहीं है, कब्र में तन्हा जाएगा। हाय हाय हाय। लोग जरा गौर करो, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस, ये रुपये, ये सिक्के, ये दिरहम, ये दिनार, ये पद, ये बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े नाम, मेरे भाई सब कब्र के ऊपर रह जाने वाले हैं। तेरे फेसबुक के दोस्त, व्हाट्सएप के दोस्त, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के दोस्त, सब कब्र के ऊपर रहने आने वाले हैं। कब्र में जाएगा तो सिर्फ अमाल जाएगा, तन्हा जाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। ये चंद दिन की चांदनी है, चंद दिन की रोशनी है, चंद दिन की बात है। पहली दोस्ती, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो मेरे भाई सुनो, ओ लोगो, जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर से ये सबक लेकर के जाना। ओ लोगो, कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है। पहली दोस्ती अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से दोस्ती। लोगो, अल्लाह से दोस्ती करो, और जो अल्लाह से दोस्ती करता है अल्लाह उन्हें इनाम देता। अल्लाह के दोस्त अल्लाह के वली हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त। और फिर अल्लाह फरमाता अपने दोस्तों के लिए, मालूम है क्या? खबरदार, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे पंगा मत ले लियो। तर्जमा अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आयत से हटके जरा, आयत का बाद में करूंगा। इनसे पंगा मत ले लियो, टेंशन नहीं लेते, धुएं निकाल देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आयत का तर्जमा ये है कि अल्लाह के वलियों को न रंज है न खौफ है। बेशक। और जिसे किसी की टेंशन ना हो तो वो धुआं ना निकालेगा तो क्या करेगा? है? हमें टेंशन है, मैं गोली मारूं तो अभी 307 302 लग जाएगी। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता मेरे भाई, अगर वो अपनी पे आ जाए। साबिर अलाउद्दीन कलियरी निगाह उठा के देखें तो 12-12 कोस था, परिंदा पर नहीं मारा है। ये पावर आई कहां से? किसी मंत्री ने दी, किसी सरकार ने दी? नहीं, ये दोस्ती अल्लाह से की थी तो पावर वहां से मिली है। बेशक बेशक, ये पावर वहां से मिली है मेरे भाई। पावर अल्लाह से लो, जब तक पावर अल्लाह से लेते रहोगे, हुकूमत तो हुकूमत, पूरी दुनिया तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। बेशक। और ना बिगाड़ा, पढ़ो कुरान, पढ़ पढ़ के देखो यार। सूरह यूसुफ पढ़ो, 12वां और 13वां पढ़ा तो सूरह यूसुफ कह रही है हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ के हाथ बांधे, पैर बांधे, कुएं में डाल दिया। यूसुफ का किस्सा खत्म हो जाएगा, मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के पीछे जिसे रोशन होता करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किस्सा तमाम करने निकले थे यूसुफ का, मगर जब मदद अल्लाह करने पे आ जाए तो कौन किस्सा तमाम करे? यूसुफ को डाल दिया कुएं में, अल्लाह ने कुएं से निकाल के यूसुफ को मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह। आदमी कहता है ना बैकग्राउंड बड़ा कमजोर है मौलाना, मैं क्या करूंगा? हजरत यूसुफ का बैकग्राउंड तो देख, कोई क्या सगे भाई
ہاتھ باندھ کے کنویں میں ڈال رہے ہیں. اب بتا کیا بیک گراؤنڈ جی کیا رہ گیا ہے؟ جی باپ کنان میں بیٹھا, باپ کو کہہ کے لے گئے کہ بھائی کو لے کے جا رہے ہیں ذرا سیر و تفریح کے لیے ہے میرے بھائی, اور بھائیوں نے ہاتھ باندھ کے کنویں میں ڈال دیے. بیک گراؤنڈ کیا ہوگا؟ بچپن کا عالم ہے, جوانی بھی نہیں ہے, اور کنویں میں ڈال بھی دیا گیا, اور کنویں سے نکالا تو غلام بنا کے بیچ دیا گیا. بیک گراؤنڈ ایک غلام کا ہوتا ہی کتنا ہے. لوگوں عزیز مصر کے محل میں پہنچے تو زلیخا نے ولیم لگا دیا, قید میں ڈال دیا گیا. بیک گراؤنڈ تو دیکھو, تہمت لگائی, قید میں ڈالا, مگر جب رب مدد کرنے پہ آ جائے تو یوسف کو قید خانے سے رب نے نکالا اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ, کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. مدد دنیا والوں کی تھی یا پروردگار کی تھی؟ پروردگار کی. جب وہ یوسف کی مدد کر سکتا تو تمہاری نہیں کر سکتا؟ بے شک بے شک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ نہ کل سویا تھا نہ آج سویا, اسے تو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. بے شک. بھئی یہ تو ہو سکتا ہے چلو بھئی مولانا صاحب کل تو تمہاری جوانی تھی, بڑی دمدار تقریر کرتے تب تو بڑھاپا آ گیا. وہ تو نہ بوڑھا ہو نہ موت آئے نہ نیند آئے, ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. بے شک ہے, بے شک. اس کو تو زوال بھی نہیں کمزوری بھی نہیں. وہ تو وہ پاورفل خدا ہے کہ جب یوسف کی مدد کر سکتا ہے تو اگر دوستی تو اس سے کر لے تو تیری بھی کر سکتا ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. بولو نا یار سبحان اللہ. انشاءاللہ. آدمی کہتا میاں میرے پاس پیسے نہیں, حالات نہیں, میرے پاس حکومت نہیں, یہ نہیں, سرکار بن گئی بدل گیا. میاں بدلتی نہیں سرکار ہے, کیا ہوگا یار ایسی سرکاروں سے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہاں اور میرے بھائی تم تو ذرا اپنی جگہ ہو جاؤ, تم اپنی جگہ اگر نہیں ہوئے تو سرکار کوئی بھی منا لو تمہاری خیر نہیں. بالکل. نبی فرماتے ہیں جب تمہارے اعمال برے ہو جائیں گے تو تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا. ہمارے یہ اعمال کا نتیجہ میرے بھائی, ہمارے یہ اعمالوں کا بدلہ ہے. اور سن, بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہو, ارے تم پہ کچھ بھی نہیں ہو, رب کی مدد سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. توجہ ہے, نیٹ ورک آنے لگے کہ نہیں؟ پوری پوری. اب اگر آ رہے ہیں تو پھر مکمل سنو, یقین کر کے اٹھنا جلسے سے, اور یقین کرا کے اٹھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. یقین کرنا, انسان کے یقین کمزور ہو گئے, یار کیا کریں حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. ارے تو سدھر جا, حالات خود بخود بن جائیں گے. کچھ خراب نہیں ہے. بے شک. بدر کے میدان میں ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا تھا ابو جہل کا, ڈینگیں مارتا ہوا, کھا کے پی کے, تلواریں گھوڑے ہاتھ میں سب کچھ. ادھر سے بھوک ہے, تلوار نہیں, ڈھال نہیں, بھالا نہیں, گھوڑا نہیں, اونٹ نہیں, کھانا نہیں. ٹاٹ کے لباس پہن کے کل 313 صحابہ, اس میں بھی 13 بیمار تھے. زندہ آباد. 13 بیمار تھے, کچھ نہیں. ایسے میں سوچ رہے تھے کیا ہوگا. اللہ کا محبوب میدان بدر میں پہنچا اپنے صحابہ کو لے کے, ایک دائرہ کاٹ کے میرے نبی نے فرمایا ٹینشن نہیں لینا, کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹینشن نہیں لینا, جنگ کل ہونا, مگر میں آج بتا رہا ہوں ابو جہل مارا جائے گا. ہائے ہائے ہائے, جب نبی کہہ دے مارا جائے گا تو کون مائی کا لال ہے جو روک لے. روک لے. جی ارے بتاؤ, جس کا نبی نے کنیکشن کاٹ دیا ہو کوئی جوڑ سکتا ہے؟ کاٹ دیا تو کٹ گیا, میاں کوئی جوڑنے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. بے شک. سبحان اللہ. اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا, مانتے ہیں, مگر سن لو, اگر نبی چاہ لے تو خدا بھی وہی چاہ لیتا جو نبی چاہ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو محبوب محب کے راز ہیں. کیا بات ہے. یہی تو معاملہ ہے محبوب محب کا. اگر محبوب چاہ لے تو محب کی خوشی وہی ہوتی ہے جو محبوب کی چاہت ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوبہ محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی گلفام قادری, سر جمین ڈھکیا, فیضان اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مدرسہ اکرم العلوم. دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ نعرہ لگا رہے ہیں, مگر نعرہ بھی ادھر سے نہیں, آپ میں سے چاہیے گا مجھے. لگے گا ہاں انشاءاللہ. اس لیے کہ اب تقریر جو میری ہو رہی ہے, تقریر ٹائم نہ دیکھیے, مقرر جوان ہے, رات بوڑھی ہے, ٹینشن نہ لو, میں تو جوان ہوں نا انشاءاللہ انشاءاللہ. قاری رفیق صاحب توجہ ہے. ہاں ماشاءاللہ, ہمارے خاندان کے لوگ بھی بڑی محبت سے سننے. اور دیکھیے سنیے,
میرے پاس نہ میٹر کی کمی نہ مسالے کی کمی. ہائے ہائے سبحان اللہ. ہاں بس موڈ بننے کی بات ہے. انشاءاللہ بنے گا. اور بن گیا ماشاءاللہ. بس آپ سنتے رہیں, آپ سنتے رہیے گا انشاءاللہ. ہاں میرے بھائی حالات کی بات کرتے ہو آپ. ارے کیسے حالات کی بات کرتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین, تیرا ہی رب ہے. ہاں بے شک. زندہ باد. اللہ فرماتا 30ویں پارے میں سارے حاکموں کا حاکم رب ہے. جب سب سے بڑا حاکم وہ ہے, اگر کنیکشن تیرا اس سے جڑ گیا تو تیری پاور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زندہ باد. نبی نے دائرہ کھینچا اور کہا ٹینشن مت لینا, 313 ہو, اور گھوڑے نہیں اور اونٹ نہیں اور تلواریں نہیں. اگر لکڑی بھی دے دوں گا نا جنگ کرنے تو مارا ابو جہل جائے گا. زندہ باد. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھنا, نبی نے لکڑی دے دی تھی, تلوار سے زیادہ کام کر رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکڑی دی تھی اپنے صحابی کو, تلوار سے بڑھ کے کام کر رہی تھی. نبی نے دائرہ کاٹ کے بتا دیا یہاں ابو جہل مارا جائے گا. تاریخ گواہ ہے, جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر کے بعد جب نقشہ دیکھا, جہاں مصطفیٰ نے ایک دن پہلے دائرہ ڈالا تھا وہاں پہ ابو جہل مرا پڑا تھا. زندہ باد. زندہ باد. وہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے بے شک. وہ کہنے کی بات کر رہے ہو یار. لو میں آپ اب عقیدہ اپنا قرآن سے پیش کر دوں. جی. بات ہی ختم کرو. حدیث بولوں گا تو کہیں گے ضعیف ہے. نبی چاہ لیں وہی ہو جاتا جو نبی چاہے. اور رب فرما رہا, اختیار دے رہا, رب کہہ رہا نبی تیرے چاہنے سے. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ رب کہہ رہا, میری بولی نہیں, رب کی بولی ہے. یہ علماء بیٹھے ترجمہ ان سے کرا لینا بول کے, میں جا رہا ہوں. قبلہ چینج ہوا, ایک وقت ایسا آیا, ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مسجد قبلتین بھی ہے جہاں پر پھر حکم آیا تھا کہ کعبے کو بنائے اپنا قبلہ. میرے بھائی قبلہ چینج ہوا. نبی چاہتے تھے کہ کعبہ شریف کو ہی میرا قبلہ دوبارہ بنایا جائے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حبیب قبلتن ترضاها, سبحان اللہ. میں قبلہ تو چینج کروں گا اب, مگر وہ قبلہ بناؤں گا جس میں تیری رضا ہوگی. سبحان اللہ. قبلتن ترضاها, جس میں تیری رضا ہوگی. اگر تو کعبے کو کہے تو کعبے کو قبلہ بنا دوں, اگر تو بیت المقدس کو کہے تو وہی رہنے دوں, اگر کوہ طور کو کہے اسے بنا دوں, آب زمزم کے کنویں کو کہے اسے قبلہ بنا دوں. اے حبیب تو اشارہ تو کر دے, جو تو کہے گا تیری رضا سے قبلہ بنا دیا جائے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. زندہ باد. زندہ باد. کنیکشن خدا سے جوڑ یار. بیک گراؤنڈ پھر دیکھتے رہے کتنا مضبوط ہو جائے گا. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا, اللہ نے بادشاہ بنا دیا. بے شک. اور وہ بھائی جنہوں نے رسی کاٹی تھی کنویں میں ڈالا تھا نا, ایک دن حضرت یوسف کے دربار میں کھڑے تھے جب قحط پڑا تو ایک ایک دانے کے لیے جب پریشان ہوئے نا تو یوسف کے دربار میں کھڑے تھے اور اپنی خوراک مانگ رہے تھے. سبحان اللہ. لوگوں کنیکشن اللہ سے جوڑو.